السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں لانگ میگا ایپیسوڈ وعدے کے مطابق، تو بہت ہی زبردست اور دھماکے دار، دھڑکنیں بڑھانے والی اور لٹل بٹ تھاٹ بھی کہہ سکتے ہیں، تو بہت ہی فل پیکیج ایپیسوڈ ہے۔ سب کام چھوڑ دیجئے، میں لے کر آ چکی ہوں، تو جلدی سے لے کر چلتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ 65 کی طرف۔ ناول تیرے نام پہ مر جاؤں بائے اسمروا مرزا۔ تو دیر کس بات کی، لیٹس سٹارٹ۔ ایدا نے بہت سارے کوریڈورز عبور کیے اور مطلوبہ روم تک پہنچی۔ ڈور کا ناب ہاتھ آگے بڑھا کر گھمایا تو فوری اس روم کا دروازہ کھلا، اور جب ایدا نے گردن اندر کی تو آلیان کو سینے کے بل الٹا جہازی سائز بیڈ پر لیٹا دیکھے چکرا کر ہی تو رہ گئی۔ ادھر وہ لوگ اس آدمی کو کال کر کر پاگل ہو رہے تھے، اور یہاں یہ نیندیں پوری کر رہا تھا، لیکن یہ سچ تھا وہ بہت مشکل سے سو پایا تھا۔ تبھی توران نے بھی لائٹ آن نہ کی نہ ڈسٹرب کیا، اور بنا اسے انفارم کیے ہی مشن کا اگلا مرحلہ پورا کرنے نکل گیا، کیونکہ جانتا تھا پچھلے 2 ماہ سے اس کی طرح آلیان کی نیندیں بھی غارت ہوئی ہیں۔ ایدا نے مکمل کمرے میں داخل ہوتے جتنی برہمی اور جتنا تعجب لیے اسے دیکھا، اس کی پرسکون صورت اور گہری نیند کا احساس پائے کہیں دل کے نہا خانے میں سرور سا اترا کہ وہ بہرحال ٹھیک ہے، کیوں اسے سامنے دیکھنے کو ایدا کی آنکھیں ترس چکی تھیں۔ مجھے اپنی جدائی دے کر چین و سکون چھین کر یہ بندہ کیسے اتنی گہری نیند سو سکتا ہے؟ وہ اداس آنکھیں اتنے دن بعد اس شخص کو سامنے دیکھ کر بھرنے لگی، پھر وجہ بھلے چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، رونا ہی ہوتا ہے۔ لڑکیاں جتنی بھی بہادر ہوں، جتنی بھی انڈیپینڈنٹ ہوں، کیوں نہ ہو جائیں، اپنے محبوب کے سامنے بس وہ کمزور پڑ ہی جاتی ہیں۔ ایدا نے روم میں بیڈ کی طرف قدم بڑھاتے اپنا کوٹ اتار کر جھکتے کاؤچ پر رکھا، پھر واپس اٹھی اور آلیان کی طرف بڑھی جس کی نیند پر جتنا غصہ تھا، پاس آتے ہی وہ پیار میں بدلنے لگا، جبکہ دلارا نے اپنی ڈھیر ساری ملامت کرتے گہرے گہرے سانس لیتے واپسی کی راہ پکڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جس شخص کی وجہ سے اس کا وجود ایک سوالیہ نشان بنا، جس شخص نے اس کی ماں کو برباد کر دیا، جس شخص نے بہت سی محرومیوں کو دلارا کی ذات کا حصہ بنایا، وہ اس کے لیے ایسا رحم دل اور نرم دل کہاں سے لے آئی؟ پر یہ محبت تو جائز تھی اس شخص کے لیے جس نے اپنے بڑوں کی بد فعلوں اور ظلم کی ناکردہ گناہوں کی طرح سزا سہی۔ پھر شاید اللہ نے بھی تو کچھ لوگوں کے ذمہ طویل امتحان لکھ دیے ہوتے ہیں۔ وہ واپس اپنی اس ٹیبل تک آئی، اسے سمجھ نہیں آتی تھی وہ اپنے کس کس دکھ پر روئے۔ اب تو وہ پتھر لگنے لگی تھی جسے باران یلدرم ہی پگھلانے کی اہلیت رکھتا تھا، پر پتھروں کی آنکھیں دھندلائی اور سرخائی سے بھری نہیں ہوتی، پر اس کی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اچھے سے سنبھالنا سیکھ گئی تھی۔ اس کے اندر چلتی قیامت بس اب اس کے اندر ہی برپا رہتی، جبکہ ایدا کتنی دیر ہی اپنی آنکھوں میں اس شخص کو بر کر بنا آنکھیں جھپکائے تکتی رہی۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو علی، وہ جذب و محبت سے سرگوشی سے بھی مہتم آواز میں بولے، ذرا سی کروٹ کی مانند بینڈ ہو کر سوئے آلیان کے پہلو میں بیٹھے ہی جھک کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی آلیان کے ماتھے کو چومنے لگی۔ پھر جب اسی ملائمت و نرم خیزی سے اس نے آلیان کی ناک چومی تو آلیان گہری نیند کے باوجود یوں آس پاس پھیلے سکون کا وجود بھانپ لیتا، نیند میں ڈوبا ہی کسمسایا، جبکہ اس سے پہلے وہ اس کی نیند خراب کر دینے کے خدشے میں مبتلا دور ہوتی، وہ اسے دونوں بازوؤں میں بھر کر اپنے سینے میں قید کرے اپنے اوپر گرا گیا۔ ایدا نے پیار سے اس کی دائیں گال چومتے وہیں اس کے سینے پر سر ٹکا لیا، انگ انگ میں قرار سرایت کیا۔ بہت دنوں بعد وہ ذمہ داریوں اور اداسیوں کے حصار سے نکل کر محبت کے حالے میں قید ہوئی تھی، اسے کیوں کرنا سکون ملتا؟ ساری زندگی جس سکن کیئر کاسمیٹک کمپنی کو بنانے اور گرو کرنے میں لگا دی، وہ میرے نام کرتے آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا
کہ میں آپ سے عمر، تجربے اور ایکسپیرینس میں بہت لو ہوں. کوئی ایسی گفٹس بھی دیتا ہے بھلا؟ اتنی بڑی ذمہ داری. میں سمجھ نہیں پائی آلیان یلدرم کہ آپ کی مجھ سے محبت کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوگی. میرے سب سے اچھے دوست نے اپنا سب سے اچھا حصہ میرے نام کر دیا. پاگل ہیں آپ. وہ اس کے سینے لگی اس سے بات کر رہی تھی کہ شاید اس کے جاگنے کے بعد نہ کہہ سکے، کیونکہ جانتی تھی وہ شخص یہاں بہت سی ذمہ داری اور پریشانی میں جکڑا ہوا ہے. ابھی وہ اسے محسوس کرنے کے ہی سلسلے میں بندھی اس کے حصار میں آرام پا رہی تھی جب وہ پھر سے نیند میں آتے حلل پر حرکت میں آیا. ایدا. وہ اپنے نام کے پکارے جانے پر چونکی، سر اٹھایا. تم یہاں نہیں آ سکتی. کہ میرا خواب ہے نا، میں بہت مس کر رہا تھا تمہیں. جذبات سے چور آواز اور اس شخص کا ایدا کو مزید شدت سموتے انداز میں اپنے سینے لگانا ایدا میں کئی جذبات جگانے کا موجب تھا. وہ بھی تو اسی کیفیت میں تھی کہ بس پاس ہی رہے. وہ چہرہ اٹھائے آلیان کو دیکھنے لگی. وہ مندی مندی آنکھیں کھولے نیند کے خمار میں ڈوبا ابھی بھی پورے ہوش میں نہ تھا. اس کی یہ نیم بے خوشی ایدا کے لیے بہتر تھی. وہ اس کے رخسار کو انگلیوں کی پوروں سے سہلا کر اسی خمار آلود کیفیت میں حیران ہوتا ایدا کو بے حد گریسفل لگا. وہ اس کے ہر روپ اور نزدیکی کی دیوانی تھی. پھر وہ سلجھا ہوتا یا بے ترتیب ہو کر اور دل کو باتا ہوا. آلیان نے اس کے چہرے سے بالوں کو پکڑ کر ہٹاتے سر اوپر کو اٹھاتے ایدا کے بند ہونٹوں کو ہاتھ سے کھولا، انگلی سے کھولا تو وہ اس کی بچگانہ حرکت اور اس مدہوش نیند کے اثر پر ابھی شریر ہوتی. آلیان نے اس کے ہونٹوں کو خود میں اس بدحواسی میں بھر کر رہا صحابی ادا کا سانس روک دیا. وہ اسے بھرپور محسوس کرے بھی ہوش میں نہ آیا. ادا کو اس کی مدہوشی کے آگے اپنی گھبراہٹ اور فطری خیال دکھانا یاد نہ رہا، کیونکہ وہ ایسی کیفیت میں بہکتا ہوا ادا کی حصے جامد کر چکا تھا کہ خواب اتنا ریئل کیسے ہے کہ مجھے تمہاری پلس تمہارے پرفیوم کی بھی مہک آ رہی ہے، تمہارے ہونٹوں کا اتنا میٹھا احساس. آلیان نے اسے مومی گڑیا کی طرح اپنے مضبوط وجود میں بھیجتے اس کے نرم گرم لمس سے مستفید ہونے کے بیچ اپنے اس خواب کی یقین دہانی کو بستر پر منتقل کر کر اس پر جھکتے بھرپور آنکھیں کھولی تو وہ اس کے خود پر جھکنے پر حیا سے جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی جیتی جاگتی دکھائی دی. آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی برے بے حد محبت سے تکتی ہوئی. آلیان یلدرم ہوش میں آتے یہیں اس لمحے ڈھیر ہو گیا. ہے تم تو واقعی ہو. ادھر تم یہاں. ویٹ اے منٹ، تم سچ میں یہاں آئی ہو؟ وہ سخت پریشان ہوتا ہوش میں آیا. نیند کا سارا خمار جھناکے سے ٹوٹا. ایدا نے بچوں کی طرح سر ہلایا کہ وہ واقعی یہی ہے. جی میں سچ میں ہوں. باران بھائی کی خبر ملی تھی، وہ یہیں گوبالا میں ہیں. بہت کالز ملائیں آپ کو، پر نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے کال جا ہی نہیں رہی تھی. کیا کرتے اور آ گئی. وہ روحانسی ہو کر بتاتے اداس ہوئی تو آلیان اسے اسی طرح بازوؤں میں بر کر بٹھائے آہستگی سے اپنے حصار سے آزاد کرے بیٹھا. ایدا بھی جلدی سے سنبھل کر بیٹھتے ذرا فاصلے پر ہوئی. کیا وہ یہاں ہے؟ کس نے بتایا تمہیں؟ آلیان کا چہرہ پریشانی سے دفتر نٹا تھا. تبھی ایدا نے اپنے فون کے نوٹس کھولتے اس جنگلی قبیلے کا ایڈریس آلیان کو دکھایا. وہ یہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا. آلیان کو امید نہ تھی باران وہاں ہوگا، کیونکہ اس نے یہی سنا تھا وہ لوگ کسی انجان آدمی کو اپنے قبیلے میں گھسنے نہیں دیتے. پر باران نے تو ان کی روایات بھی بدل دی تھی. یہ دیکھیں، کوئی کال آئی تھی کمپنی. یہ لوگ پچھلے 2 ماہ سے ان کے ساتھ ہیں. آپ جا کر باران بھائی کو لے آئے. اور ہاں، دلارا بھی آئی ہے میرے ساتھ. میں اکیلی نہیں آ سکتی تھی، آزاد ماموں کچھ اہم کاموں میں پھنسے تھے. ایدا نے تفصیل دی، جبکہ اول باتیں تو ٹھیک، یہ دلارا کی آمد دل دہلانے والی خبر تھی. یہ سب سننے کے بعد جب آلیان نے توران کی یہاں موجودگی کا سوچا تو اس کے چہرے کی رنگت فکر و اضطراب سے سفید پڑی. واٹ؟ میرے خدا، کہیں وہ توران سے نہ مل لے. ایسے ان کا سامنا ہونا ٹھیک نہیں. وہ پہلے ہی دونوں اپنی اپنی جگہ پریشان ہیں، اور جب تک سب توران کی سچائی نہ جان لے سب اسے برا ہی سمجھیں گے اور دھتکاریں گے بھی.
آلیان نے لحاف پرے دے مارتے بوکھلا کر اٹھتے بڑبڑاتے ہوئے اپنے شوز پہننے شروع کیے تو وہ بھی شاکڈ کیفیت میں ساتھ بیٹھی۔ توران بھائی یہاں ہے اور کون سی سچائی؟ ایدا کو صدمے میں ڈوب کر سوال کرتا دیکھے آلیان نے سر کو جنبش دی۔ توران نے ہر چیز آلیان سے ڈسکس کر لی تھی، جبکہ اس بارے باران کے علاوہ آلیان بھی باخبر تھا، مگر ابھی یہ سب کچھ باقی سب کو نہیں پتا تھا۔ جب آلیان نے ایدا کے اصرار پر اسے توران کے ماضی کے بارے بتایا تو وہ صدمے سے اپنا دل تھام کر رہ گئی، مانو ساری زندگی جو توران مزدور کے نام سب نے نفرتیں اور لان تان کی وہ سب بے وجہ نکلی۔ یہ سچ میں دل کو چھلنی کر دینے سا تھا۔ کہاں ہے وہ علی؟ وہ دونوں ہی آزردہ تھے۔ آلیان نے اپنے شوز پہنے اور وہ اٹھا تو ایدا بھی اٹھ کر اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ یہی اسی ریزورٹ میں میرے ساتھ والے روم میں ٹھہرا ہوا ہے، پہلے دلارا اور عیشا سب جان لیں، پھر ہی دلارا کو اس سے ملنا چاہیے۔ وہ دونوں پریشانی کے سنگ روم سے ساتھ باہر آئے تو دلارا اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھے چائے پی رہی تھی، جیسے سے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایدا اور آلیان نے ایک دوسرے کی طرف گہرا سانس بھرتے دیکھا اور پھر دلارا کی طرف گئے جو دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھے فوراً سے کپ واپس میز پر رکھے اٹھ کر آلیان اور ایدا کی طرف آئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دردناک آس تھی، جسے وہ باران کے بارے اب بس مزید کسی انتظار یا تکلیف سے جڑی خبر نہ سن سکے گی، ایسی آس۔ آلیان بھائی آپ اسے لینے جائیں تو مجھے ساتھ لے کر جانا پلیز، ایک آدھ گن مجھے دے بھی دیں تو پچھتائیں گے نہیں، ہاکی سے پیٹ سکتی ہوں تو گن بھی چلا لوں گی پکا، ہم لینے جا رہے ہیں نا باران کو اس قبیلے میں۔ دلارا کی گرے آنکھوں میں گھلی سرخائی اس کے لاکھ جتن کرنے پر بھی نہ چھپی، اور وہ خزن جو چہرے پر بہت سے رونے کے بعد آتا ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ اپنی کیفیت اچھے سے چھپا کر آلیان اور ایدا کی آنکھوں میں قدرے دھول جھونکنے میں کامیاب تھی، لیکن وہ تو واقف تھے اس چھوٹی سی لڑکی کے دل کی اذیت سے، جدائی کی شرم سے جس نے دلارا کو ہلکان کر دیا تھا۔ وہ قدرے ویک ہو گئی تھی، یہ اس کے اندر کے گھلنے کا ثبوت تھا۔ تمہاری یاد میں جب کبھی آنکھیں نم ہو تو آنکھیں آنسوؤں کو چہرے پہ نمایاں نہیں ہونے دیتی کہ کوئی دیکھے گا تو سبب پوچھے گا۔ اسی احترام میں اکثر پلکیں آنسوؤں کو پل بھر میں جھپک کر درد کا گھونٹ بنا کر پی جاتی ہیں۔ ہم درد میں ہونٹ ہی نہیں آنکھیں بھی سی جاتے ہیں۔ دونوں کو دلارا کے قدرے نارمل ہونے نے کچھ تسلی دی کہ شاید ابھی وہ توران سے نہیں ملی۔ ٹھیک ہے میں ضرور لے کر چلوں گا، مجھے تمہاری ٹیلنٹ پر بھروسہ ہے۔ یہ بتاؤ کسی سے ملی تو نہیں تم ابھی؟ آلیان نے اس کی خواہش مانتے نرمی اور شفقت کی خط کی، جبکہ جب دوسرا سوال کیا اس لڑکی نے نظریں حفیف سی چرائیں، لا علمی سے کندھے اچکا کر واپس ان دو کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہ تو ازل سے نا واقف ہے، ایسے تو کچھ خبر ہی نہیں، وہ تو سب چھپا کر اپنے اندر سمیٹ لینے میں ماہر ہے۔ کس سے نہیں ملی آلیان بھائی؟ دلارا نے پوچھا ہی اتنے انجان پن سے کہ آلیان کو مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی، جبکہ دلارا جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ کسی سے نہیں، میں چینج کر کے آتا ہوں پھر ہم نکلتے ہیں۔ آلیان نے اسے امید افزا نظروں سے دیکھا تو دلارا نے فوری سر ہلایا، جبکہ ایدا اور آلیان نے ایک دوسرے کی طرف اداسی میں ڈوبی آنکھوں سے دیکھا، پھر دلارا کو جو واپس جا کر بیٹھنے کے بجائے کسی کال کا بہانہ کرتی کچھ دیر کے لیے باہر لان کی طرف گئی اور اس بار اپنا گرم کوٹ ساتھ لے کر گئی۔ وہ شاید اپنی آنکھوں کے بدلتے بے ترتیب رنگ ترتیب دینا چاہتی تھی۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ آلیان نے ایدا کا ہاتھ پکڑا اور واپس روم کی طرف لے کر بڑھا، جبکہ خود آلیان نے اپنا فون پینٹ کی پاکٹ سے نکالے توران کا نمبر ملایا، مگر اس کا فون بند آ رہا تھا۔ وہ لوگ پہلے توران والے کمرے میں گئے مگر کمرہ خالی دیکھے دونوں ہی پریشان ہوئے۔ علی کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی چٹ پر گئی تو وہ فوراً ایدا کا ہاتھ چھوڑے آگے آیا اور جھک کر ٹیبل سے وہ چٹ اٹھائی۔ باران کو لے کر آؤ تم آلیان، میں جمنائے کو دیکھتا ہوں، وہ اب اس سے آگے صرف میری ذمہ داری ہے۔ باران کو یہاں لے آنا، تب تک میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور ہاں پراگ کے 2 لوگ یہاں پہنچ جائیں گے میری گاڑی لے کر کچھ دیر تک۔ اس چٹ پر لکھی تحریر پڑھے آلیان کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ کیسے کر سکتے ہو تم توران کے؟
تم اکیلے اس سے نہیں لڑ سکتے۔ یا میرے خدا یہ آدمی خود کو مصیبت میں نہ پھنسا لے۔ آلیان کو اس قدر پریشان دیکھے ادا بھی آگے آئی۔ اس وقت غصے میں بھی تھا، تبھی ڈر رہی تھی۔ کیا ہوا علی؟ ایدا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو آلیان نے چٹ وہیں رکھتے پلٹ کر ایدا کو دیکھا۔ پہلے ہم باران کو لے کر آتے ہیں، یہ معاملہ میں بعد میں دیکھتا ہوں، مجھے بس 10 منٹ دو۔ تم دلارا کے پاس جاؤ، تب تک وہ ٹھیک نہیں لگی مجھے۔ آلیان نے ایدا کا چہرہ ہاتھوں میں برتے اس نرمی اور فکر میں مبتلا ہوتے سمجھایا، جس پر جیسے ہی ایدا نے سر ہلایا، آلیان بھی کمرے سے ساتھ ہی نکلتا چلا گیا، جبکہ ایدا بھی واپس باہر دلارا کے پاس چلی گئی جو پہلے ہی لان میں جا چکی تھی۔ آلیان ٹھیک 10 منٹ تک جانے کے لیے تیار ہوئے روم سے نکلتا اس سٹنگ کیفے تک پہنچا، پھر وہ باہر لان سے ہوتا ان دو کلیے پارکنگ تک پہنچا۔ وہ لوگ جب ساتھ باہر نکلے تو وہی گاڑی جو توران لے کر گیا تھا واپس ریزورٹ کی پارکنگ میں کھڑی ملی تھی۔ ایدا اور دلارا پیچھے تھیں، جبکہ آلیان گاڑی کی طرف بڑھا اور وہاں کھڑے سیکیورٹی گارڈ سے گاڑی کی چابی اور ایک اور چٹ لی جو وہ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ ایدا اور دلارا سنجیدہ سی آلی کو وہ چٹ پڑتا دیکھ رہی تھی۔ یہ میری گاڑی ہے، پر فی الحال اسے تم یوز کرو، میری فکر مت کرو، براک اور ہمارا بھی گوبالا آ چکے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، تم نے 2 ماہ میرے ساتھ جتنا بھی کام کیا، میری مدد کی، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار رہوں گا دوست، پر اب تمہاری ذمہ داری بس باران کو واپس لا کر ان سب سمیت خیر و عافیت سے واپس انقرہ پہنچنا ہے۔ میری ہر سچائی تمہارے پاس میری واپسی تک راز ہے۔ بعض اوقات ہمیں موت بہت سے امتحانات سے بچا لیتی ہے۔ میں نے بھی سوچا تو جینے کا ہے، پر ممکن ہے میری سوچ سے الٹ ہو۔ اگر مجھے کچھ نہیں ہوتا تو میں اپنی جنگ خود لڑوں گا، لیکن اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے سارے سچ کم از کم عیشا کو ضرور بتا دینا۔ ٹیک کیئر۔ چٹ پر لکھی تحریر ختم ہوئی تو اس کا سانس بھی لفظوں کی تاریک شعاؤں سے بھاری ہوا۔ وہ دونوں بھی آلیان کو سوگوار ہوتا دیکھے پریشان محسوس ہوئی۔ وہ اس چٹ کو مٹھی میں دبائے کوٹ کی جیب میں دھساتا واپس پیچھے پلٹا جہاں دلارا اور ایدا کھڑی تھی۔ دلارا نے تو توران کو اس گاڑی میں بیٹھتا دیکھا تھا، وہ اس لیے پریشان تھی کہ یہ گاڑی یہاں کیوں ہے، جبکہ ایدا کا دل تو ویسے ہی ڈرا تھا ساری سچائیاں جاننے کے بعد، اور خاص کر توران کے اکیلے مشن میں چل پڑنے پر۔ یہ گاڑی آپ کی ہے آلیان بھائی۔ دلارا نے خود کو بہت روکا، پر اس کے اندر کی ہلچل کسی طرح اس کے کنٹرول میں نہ تھی، تبھی وہ خود کو روک نہ سکی۔ اس کے سوال پر آلیان نے رسان سے سر ہلایا۔ وہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ ایک بہت اچھے دوست کی ہے۔ ہر بیٹھو تم دونوں، ہم باران کو لے آتے ہیں۔ بہت رہ لیا جنگل میں جنگلی آدمی۔ آلیان نے دانستہ ہلکا پھلکا انداز اپنایا، مگر اس وقت کوئی بھی پرسکون ہونے کی کنڈیشن میں نہ تھا۔ ایدا نے دلارا کے لیے کار ڈور اوپن کیا تو وہ رسمن سا مسکرائے اندر بیٹھی۔ ایدا بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھی، جبکہ آلیان نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے سیٹ بیلٹ فکس کیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ دونوں گارڈ بھی جو دوسری گاڑی میں جا کر سوار ہوئے، جنہیں ان سب کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ دلارا کی نظر کار ہینگنگ پر پڑی جو ایک ہمنگ برڈ تھا جسے وہ گنگنا رہا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دھیما سا مسکرائی اور سر پیچھے کو ٹیک لیا۔ باہر بدلتے منظر اس کی آنکھوں سے ہو کر گزر رہے تھے۔ شام گہری ہو رہی تھی اور موسم کے تیور بھی اسی شدت سے گہرے ترین ہوتے جا رہے تھے۔ باہر سردی کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ لگا ان تینوں کو اس جنگلی علاقے میں پہنچنے تک۔ جبکہ وہ تینوں مزید آگے گاڑی پر نہیں جا سکتے تھے، تبھی اتر گئے اور وہیں ان کو براق کے بیجے اپنے پیچھے ہی آتے وہی 2 لوگ آ کر ملے جو توران نے ان کی حفاظت کے لیے بھجوائے تھے، کہ اسے شبہ تھا کہیں باران کے بارے خبر کے پیچھے بھی جمنائے نہ ہو۔ تبھی آلیان کی حفاظت بھی سے ضروری لگی۔ اسے نہیں پتا تھا آلیان کے ساتھ ایدا اور دلارا بھی ہیں۔ ان لوگوں کو راستے میں ہی اطلاع ملی جو توران کی طرف سے جاتے ہی تحقیق کی گئی۔ ان 2 گارڈز نے آلیان، دلارا اور ایدا کے سامنے کچھ ایسے انکشاف کیے جو ناقابل یقین تھے۔ توران کا نام مخفی رکھا گیا۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ باران یلدرم، جو سب کے مطابق جرمن ڈان جمنائے کے ہاتھوں کڈنیپ ہو کر آذربائیجان کے کسی جنگلی علاقے میں کھو گیا تھا۔ تفصیلات نکلنے پر پتہ چلا اس نے پچھلے 2 ماہ میں صرف لکڑی کاٹنے کے چند اوزاروں سے جمنائی کے کئی خیمے تباہ اور 70 لوگ مار دیے ہیں۔
ان سب کی گردنوں اور سینوں پر وار تھے جو مقامی لوگوں نے سے منہ ڈھک کر یہ سب حملے کرتے خود دیکھا تھا کہ کوئی ہے جو جمنائی کی بھیجی ٹیم کو چن چن کر ختم کر رہا، جبکہ اس نے جمنائی کو توران کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یادداشت جانے کو وہ اپنی کمزوری کیسے بناتا کہ وہ کمزور پڑتا تو اس کی دلارا ہمیشہ کے لیے بکھر جاتی۔ وہ مشن میں کچھ یاد نہ ہونے کے باوجود ان رہا، جبکہ باران نے اتنے لوگوں کو جہنم واصل کرے آذربائیجانی پولیس اور سیکیورٹی ٹیمز کا کام آسان کر دیا۔ اس پر دلارا پچھلے 2 ماہ کی ہر تکلیف، ہر اذیت اور آنسو بھول گئی۔ وہ آذربائیجان کے ٹھنڈے ٹھار جنگل میں خوشی سے ناچ اٹھی تھی۔ باران یلدرم نے اپنا چھپا ہنر دکھا کر اسے پھر عاشق کر لیا۔ یہ سب براق کے لوگوں سے جان کر وہ تینوں ہی بہت خوش تھے۔ قبیلے کی جانب بڑھتے ہوئے داخلی دروازے تک پہنچے تو انہیں آگے سے قبیلے کے سردار اور کچھ مزید لوگ خوش آمدید کرنے پہنچ چکے تھے۔ باران ہی وہ چھپا آدمی تھا جو جمنائے کے گوبالا پر مسلط لوگوں کو کاٹ رہا تھا۔ یہ خبر قبیلے میں بھی آگ کی طرح گردش کر رہی تھی۔ تبھی باران کی فیملی کا استقبال مزید گرم جوشی سے کیا گیا۔ اب وہ شخص مہمان ہی نہیں، ان کا مسیحا بھی تھا۔ خوش آمدید میرے بچوں۔ سردار نے خود آگے بڑھ کر آریان کو گرم جوشی سے گلے لگایا، جبکہ قبیلے کی بڑی بزرگ خواتین نے دونوں لڑکیوں کے سر پر ان کی روایتی پوشاک اڑائی، قبیلے میں پیار و انسیت کے جذبات لیے خوش آمدید کہا۔ وہ لوگ ایک ساتھ آگے بڑھے۔ قبیلے میں بہت سے لوگ تھے۔ سردار اور ان کی بیگمات سے باران یلدرم کے 2 ماہ کے سفر اور کارناموں کا سنے وہ تینوں متاثر ہوئے تھے۔ دلارا کو امید نہیں تھی اس کا بچوں جیسے دل والا ڈاکٹر اتنا مہلک اور شفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ باران کے مل جانے کی امید اور اس کے یہاں رہ کر یہاں کے لوگوں کو اپنا مدح کر لینے پر خوش دکھائی دی، اور اس کی ایسی مسکراہٹ بہت وقت بعد اس کے ہونٹوں پر آئی۔ مہمانوں کو مہمان خانے والے خیمے میں لے جا کر بٹھایا گیا۔ پھر رات اور شام کے بیچ کا وقت تھا تو کچھ گرم دودھ والے مشروب اور روایتی میٹھی بریڈ کے ساتھ ان تینوں کی توازہ کی گئی۔ آپ کی مہمان نوازی اور خوش آمدید کرنے کا بہت شکریہ، لیکن باران کہاں ہے؟ یہ سب تکلفات لیے بنا ہی دلارا بول پڑی۔ مزید اس سے صبر کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ قبیلے کے لوگ پراسرار لگ رہے تھے۔ کوئی باران کو سامنے کیوں نہیں لا رہا، یہ الجھن اور اضطراب بڑھانے اور بھوک پیاس مارنے کے لیے کافی تھا۔ دراصل بات کچھ تشویشناک ہے بچے۔ بڑے سردار کی تمہید پر وہ تینوں جسے الرٹ ہوئے، جبکہ براق کے دونوں آدمی بھی اس وقت خیمے کے اندر داخلی جگہ پر ہی کھڑے اپنی اپنی گن پر محتاط ہوئے پکڑ جمائے ہوئے تھے۔ دلارا، ایدا اور آلیان تینوں ہی ناسمجھی سے سردار کا منہ تکنے لگے۔ کیا مطلب؟ آپ کے ہی قبیلے کے کسی آدمی نے کال کی تھی، اس نے کہا باران یلدرم آپ کے پاس ہے تو لائیں، حوالے کریں اسے ہمارے۔ آلیان نے ان کی جانب دیکھتے سرد لہجہ اختیار کیا اور آواز بھی سخت کی۔ ایدا بھی پریشان تھی، جبکہ دلارا کی تو جان سینے میں اٹک گئی۔ باران کے اتنے نزدیک آ کر اگر اسے دیکھ نہ سکے تو یہ سراسر موت جیسا ہی تھا۔ کیا وہ اسے سچ میں کھو چکی ہے کہ اس کے نشان تو ملتے ہیں پر وہ خود کہیں نہیں مل رہا تھا؟ وہ ہمارے پاس ہی تھا، لیکن ہمارے قبیلے ہی کے کچھ لوگوں نے ایک نامعلوم نقاب پوش آدمی کو یہاں علاقے کے آس پاس قابض گنڈے لوگوں کو پچھلے 2 ماہ کے بیچ چیر پھاڑ کر مارتے دیکھا ہے۔ وہ لوگ چشمدید گواہ ہیں، ان کا کہنا ہے نقاب پوش آدمی باران ہے۔ اس بارے ان کے پاس کچھ گواہ اور ثبوت ہیں۔ تبھی وہ اپنی تسلی کرنے کو اسے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، لیکن ہمارے 2 سردار اس کے ہمراہ ہیں، اس لیے پریشانی کی بات نہیں۔ وہ لوگ رات یا کل صبح تک باران کو تمام جانچ پڑتال ہوتے ہی آپ کی جگہ پہنچا دیں گے۔ آپ لوگ ہمیں اپنا پتہ دے دیں۔ سردار نے سلیقے اور شائستگی سے اپنی بات سمجھائی، پر وہ تینوں ہی لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے۔ پہلا خدشہ یہی آیا کہ کیا واقعی وہ لوگ باران کو کھوج لیں گے، کیونکہ سچائی تو آلیان، ایدا اور دلارا جانتے تھے، تبھی ڈر ان کے چہروں پر براجمان نظر آیا۔ اور اگر باران نے ہی ان قابض لوگوں کو مارا ہوا ہو تو کیا باران کو بھی سزا دیں گے آپ لوگ؟ آپ کا ہی بھلا کیا اس نے، اگر کیا بھی تو وہ لوگ گوبالا اور یہاں کے لوگوں کے لیے خطرہ ہی تو تھے۔ آلیان نے حد جاننی چاہی، جبکہ ایدا اور دلارا دونوں نے خوفزدہ ہوتے آلیان کو دیکھا کہ وہ ایسا سوال کیسے کر سکتا ہے، کہ سراسر ان کو شک میں ڈالنے سا تھا۔
پھر وہ گوبالا کے ان لوگوں کا مسیحا ہے جو یہاں کی قدرتی نایاب جڑی بوٹیوں کی حفاظت میں برسوں سے جان دے رہے ہیں اور ہمارے قبیلے اور گوبالا کے حاکم کی طرف سے انعام کا مستحق ہے۔ بس اسی انعام کو صحیح حقدار تک پہنچانے کی جانچ ہو رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں وہ سب جمنائے نام کے جرمن ڈان کے لوگ یہاں اس خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں موجود ہیں جسے گولڈن ڈرگ بنائی جا رہی ہے، لیکن وہ جڑی بوٹی ہم لوگوں کو اس قدر سرد اور ہڈیاں جما دیتے موسم میں سانس لینے میں مدد دیتی ہے۔ وہ گوبالا کے موسم کی خشکی جذب کرتی ہے۔ اگر اس جڑی بوٹی کا یہاں سے خاتمہ ہو گیا تو اس جگہ زندگی کا وجود ناممکن ہوگا، لوگ ٹھنڈ سے مر جائیں گے۔ سردار کی آنکھیں غمزدہ ہوئیں، جبکہ اس بار وہ تینوں اپنے اس چھپے مسیحا کے لیے مسکرائے جو یادداشت جانے کے باوجود اپنے ذمہ لگے فرائض نبھا چکا تھا۔ کتنی دیر لگے کہ ہم انتظار کریں گے؟ آلیان نے قبیلے رکنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں اور بات کچھ پلوں میں بھی سمٹ سکتی ہے۔ جب تک وہ واپس آتا ہے آپ قبیلے کے مہمان رہ سکتے ہیں۔ سردار نے اس بار کھلے دل سے پیشکش کی، مگر دلارا اور ایدا یہاں رکنے کے بجائے ریزورٹ جا کر انتظار کرنے کو زیادہ بہتر سمجھ رہی تھی۔ نہیں، ہم زیادہ دور نہیں ہیں، یہ اس ریزورٹ کا پتہ ہے جہاں ہم ٹھہرے ہیں۔ آپ ذمہ داری لیں کہ میرے بھائی کو اس سب سے نکلتے ہی ہم تک پہنچا دیں گے۔ آلیان نے ان کو ایک چٹ پر ریزورٹ کا پتہ لکھ کر تھمایا اور ساتھ اپنی تمہید میں جکڑا، جس پر سردار نے کھلے دل سے یہ ذمہ لیا اور ان سب کو شام 6 تک رخصت ہونا پڑا۔ وہ لوگ 7:15 تک ریزورٹ واپس آ گئے۔ تینوں ہی اداس تھے، جبکہ آلیان فکر مند تھا کہ یہاں بند گیا ہے۔ اس نے براق کے دونوں لوگوں کا پیچھا کرنے کا بھی سوچا کہ توران تک پہنچ جائے، پر وہ دو جونک بن کر ریزورٹ کے باہر ہی ٹھہرے تھے کیونکہ انہیں یہیں رکنے کا حکم ملا تھا، جبکہ دوسری طرف براق، کمارا اور توران اس وقت ایک گھنے جنگل کے وسط میں خیمہ لگائے لکڑیوں کو آگ جلائے موجود تھے۔ وہ لوگ گاڑی کے بونٹ پر ایک میپ کھول کر اس پر کچھ نشان لگا رہے تھے۔ ارد گرد لگ بھگ 18 مزید لوگ تھے جو توران اور براق کے ساتھ تھے اور ارد گرد نظر رکھ رہے تھے۔ آذربائیجانی پولیس فورس اور بہت سے سیکیورٹی اداروں کے لوگ بھی ان کے اس مشن میں ان کے ساتھ تھے، اور مختلف ذرائع سے ملنے والی خبروں کے مطابق جمنائے اس وقت گوبالا کے اسی ایریا کے آس پاس تھا، کیونکہ اسے یا اس کے بچ چکے کسی آدمی کو اس ایریا سے باہر نکلتے نہیں دیکھا گیا تھا، نہ کسی اور شہر کی طرف جانے کی کوئی معلومات تھی۔ سو جمنائے کی تلاش وہ سب یہیں سے شروع کرنے والے تھے۔ ہمیں نیٹ ورک چاہیے، آپ اپنا فون آن کریں، میرا نہیں چل رہا انٹرنیٹ۔ براق نے کچھ آن لائن لوکیشن مارکس ساتھ میچ کرنے تھے اور تبھی توران نے اپنا فون آن کیا۔ صرف اس کی سم کی سروس آ رہی تھی، وہ بھی شاید اس لیے کہ آس پاس یقیناً کوئی سروس ٹاور تھا، جبکہ توران کا فون آن ہونے کی دیر تھی کہ کئی میسیجز اور کالز آنے لگے۔ عیشا بھی آذربائیجان پہنچ گئی تھی، اس نے بھی کئی کالز کی تھی، جبکہ توران کا فون آن ہوتے ہی عیشا کو نوٹیفیکیشن گیا جو اس وقت اسی ریزورٹ جا رہی تھی۔ اس نے وہ کیب وہیں رکوائی اور گاڑی کا ڈور کھولے باہر نکل کر توران کو کال کی۔ کال اب جا رہی تھی۔ میرا فون بند کر دو براق، یا ہاٹ سپاٹ لے کر میرے فون کو سائلنٹ کر دو۔ نقشہ دیکھتے وہ بری طرح عیشا کی آتی کال پر ڈسٹریکٹ ہوا تو برہمی سے براق کو ڈانٹ کر ہدایت کی۔ امارا اور براق نے ایک دوسرے کی طرف مایوس سی نظروں سے دیکھا اور کچھ آنکھوں ہی آنکھوں اشارہ کیا، جس پر براق نے عیشا کے آئے میسج کو کھولا۔ کہاں ہو تم؟ باران مل گیا؟ اگر مل گیا تو ہمیں ایک آخری بار بات کر لینی چاہیے دلارا کو لے کر کہ تم کیسے اس کے ہر سوال کا جواب دینے والے ہو۔ اس کی ماں کے آگے جب تم معصوم ثابت نہیں ہوئے تو اس کے آگے کیسے اپنے آپ کو مجرم سے ملزم بناؤ گے؟ میں نے جس بات سے پرے سوچا تو مجھے اس میں بھی اپنی بیٹی کی بس اذیت نظر آئی، تو ہمیں بات کرنی ہوگی۔ کیا تم مل سکتے ہو تھوڑی دیر مجھ سے؟ میں اس کے بعد ہی ریزارٹ جاؤں گی۔ عیشا کے میسج کو سین کرتے ہی براق نے ساتھ ہی لائیو لوکیشن عیشا کو بھیج دی، کیونکہ ابھی وہ لوگ فجر تک یہیں رک کر جمنائی کی لوکیشن جانے والے تھے۔ اور براق نے ہاٹ سپاٹ آن کرے توران کا فون وہیں بونٹ پر رکھے اپنے فون سے باقی لوکیشن میپ کا کام کرنا شروع کیا، جبکہ عیشا نے اس کیب والے کو اس لوکیشن پر جانے کا بتایا اور واپس سوار ہوئی۔ جبکہ توران کو اپنے دھیان میں مصروف دیکھے امارا نے براق کو ایک طرف آنے کا اشارہ کیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا براق؟ ہمارا نے ایک طرف سے اسے بلاتے پوچھا تو براق نے توران کی طرف دیکھا جو اپنی گن میں گولیاں برے آگ لگی لکڑیوں کے پاس پتھر پر بیٹھا تھا۔
जमनाई का जब तक पता चलता है ये दो बात कर लेंगी। क्या पता इस मिशन के बाद कौन जिंदा रहे कौन मर जाए। तुम ईशा मैम को बाहिफाजत यहाँ से निकाल देना जब वो बात करके चली जाए, और हो सके तो खुद भी इस मिशन से दूर रहना। मैं और तुरान सर जमनाई को देख लेंगे। बुराक के इस फैसले पर हमारा हरगिज़ आमादा न थी। मैं तुम दो के साथ रहूंगी। वो इस जलील आदमी मेरे भी चंद जूते खाने का मुस्तहिक है ना। लड़की हूं तभी कमजोर समझ रहे हो मुझे। हमारा सख्त बुरा मना गई तो वो मध्यम सा मुस्काया। तुम्हारे हिस्से के जूते भी मारूंगा इससे, और कुछ एक्स्ट्रा भी, आई प्रॉमिस। लेकिन मैं सच में चाहता हूँ तुम हमें बस जमनाई की लोकेशन ट्रेस करके दो और बैक साइड रहो। मैं तोरान सर के साथ बिना किसी फिक्र रहना चाहता हूँ इस मिशन में। तुम हुई तो मेरा ध्यान तुमसे ही नहीं हट सकेगा। वो बहुत मजबूत और दलेर सही, पर भूलो मत वो एक हार्ट पेशेंट है और उनके पास इस वक्त सिर्फ मैं हूँ। ये जंग हम सब की है, तो अकेले ना वो पड़े ना हम कमजोर हों। तुम समझ रही हो ना हमारा। बुराक की बात अब वो समझी थी। सर इस बात में हिलाकर वो उदासी से ही सही पर मान गई। इतना तो वो मोहब्बत में कर ही सकती थी। मैं सब समझ गई, लेकिन मदद के लिए बैक साइड तैयार खड़ी हूँ ये तुम दोनों मत भूलना। मैं बहुत अच्छा टॉर्चर सहने वाली, टॉर्चर दे भी सकती हूँ, याद रखना। वो उदास सा मुस्कुराई और अपनी बाजुओं की कुव्वत भी दिखाते एक हल्का सा पंच बुराक के पेट में मार दिया, जिस पर वो बुरी तरह दर्द से दोहरा होकर रह गया। और वो इतराई एक पहलवान आदमी के कस बल निकाल बैठने पर। सॉरी सॉरी, ज्यादा लग गई क्या। अपनी हरकत पर इसने फौरी माजरत की, जबकि बुराक सुर्ख होते चेहरे के साथ कराहता हुआ मुस्कुराया। पर जनाब ने दाद जरूर दी कि अगर ये हल्का पंच इतना जहरीला है तो फिर असल वाला इस लड़की का मारा मुक्का कितना घिनौना होगा। दोनों ही मुस्कुराए, पर फिर तोरान को देखते उदास हो गई, जो अब अपने लोगों के अग्नि सिग्नल्स का मुंतजिर खामोश और उदास सा जलती लकड़ियों के पास ही बैठा था। जबकि वो तीनों नहीं जानते थे कि जमनाई और उसके कई लोग इस वक्त इन सब पर झपटने वाले हैं। जमनाई पहले बारान को मारना चाहता था, पर अब उसे यही बेहतर लगा कि पहले तोरान मजदूर का काम खत्म किया जाए। तुमने हमारे गुबाला को नाहंजारों से बचाया है बारान गिल्द्रम, ये छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। दूसरा, तुम गुबाला जब भी आओ हमारे मेहमान बनना। हमारे इलाके और आसपास के सब कबीलों में तुम्हारा हमेशा इस्तकबाल किया जाएगा। इस शहर के कई बड़े बड़े लोग पंचायती खैमे में जमा थे, जहां जांच पड़ताल के बाद और खोजियों के खुरों से पता चला था कि कबीले से रात के पहर निकलकर इन जमनाए नामी डॉन के कब्जा ग्रुप लोगों को काट कर मारने वाला बारान ही था। और इसे इस पर कोई सजा नहीं बल्कि इनाम से नवाजा गया था, जो यहाँ की नायाब जमीन उगलती थी। वो बहुत सालों बाद। ये पत्थर इस कदर नायाब थे कि उनकी चमक फूल जैसी मुलायम और शफाफियत इंतहा की हसीन थी। उन्हें वो ताज में लगाना चाहते थे, पर एक शहरी बदेसी आदमी को ताज पहनाने के बजाय उन्होंने वो चंद कीमती पत्थर यूं ही से तोहफा कर दिए। इन पत्थरों में जैस्पर, ऑब्सिडियन, फैंसी ग्रे डायमंड, टर्कोजी, जेड था। सबसे ज्यादा बारान को वो ग्रे डायमंड पसंद आया, जो यहाँ का खास और बेशकीमती पत्थर समझा जाता था। इसे इस खीरे से दिलारा की ऐसी ही आंखें याद आईं तो मुस्कुराहट खुद उसके चेहरे में घुल गई। वो मुस्कुराता हुआ इन सब मसरूर अफराद को और भला लगा, और ऐसे शेर दिल और जरूरतमंद लोगों के हमेशा कदरदान रहे थे। मुझे बस ये काफ़ी है। ये आप लोगों की मेरास और मेहनत का सिला है। मैं इन सबको नहीं ले सकता, लेकिन ये यूनिक ग्रे डायमंड में रख लेता हूँ आप सबकी मोहब्बत समझकर। किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत हो, फिर वो चाहे हुकूमती सतह का मामला हो, आप बिला झिझक मुझसे या मेरे बड़े भाई से राब्ता कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी। बारान ने वो खीरा लेकर बाकी उनकी दौलत इन सबको लुटाई, तो इन सब ने बारान के फैसले का एहतराम किया। हालांकि ये सब पत्थर वो बारान को तोहफे में पेश करना चाहते थे। जाकर हमें भूल मत जाना बच्चे। एक और सरदार मासूमाना गिला कर उठे तो वो सब समेत मुस्कुराया और इशारे से तौबा की कि ऐसा मुमकिन है भला। वहां से फ्री होते आधा घंटा लगा और बारान गिल्द्रम को वापसी की इजाजत मिल गई। इसे रिजॉर्ट पहुंचाने के लिए इन लोगों के पास घोड़ों के सिवा और कोई आमदोरफ्त का जरिया न था। बारान ने घुड़सवारी कई सालों से की नहीं थी, तभी वो थोड़ा डर रहा था कि कैसे करे, पर वो लोग ऐसे माहिर घुड़सवार थे कि उनका बस चंद टिप्स बताना ही सिखाने जैसा होता। अब बारान ये दुआ करता रहा कि इसे सारे स्टेप याद रहें, वो कुछ भूल ना जाए।
جبکہ اس کو قبیلے کی طرف سے کچھ کھانے پینے کا سامان اور پھل دیے گئے، کچھ قیمتی لباس، ایک چھوٹی سی تسبیح جو وہ ہاتھ میں پکڑ کر رکھنے کا ویسے بھی ان 2 ماہ میں عادی ہو چکا تھا، جسے وہ کلائی میں ایز بریسلٹ بھی پہن لیتا جب کوئی دوسرا کام کرتا یا اس کی زبان خاموش ہوتی۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری۔ اس کی دماغی حالت کیسی ہے اس بارے قبیلے کے سردار نے آلیان، ایدا اور دلارا کو بتایا تھا کہ اسے ابھی سب یاد نہیں آیا اور وہ بھولنے لگا ہے، لیکن اس کی تو یادداشت واپس آ چکی تھی، یہ ان لوگوں نے چھپا لیا تھا کیونکہ اب سب جان چکے تھے باران کے قبیلے آنے اور انجان بنے رہنے کا مقصد۔ بہت سی چیزیں اس کے دماغ سے نکل جاتی ہیں، لیکن اسے سب کے باوجود وہ جانوروں کا درد سمجھ جاتی لڑکی نہیں بولی، یہ نکتہ بھی ہاتھ ذکر کرتے بتایا گیا تھا۔ اس پر دلارا کو باران پر جو پیار آیا تھا اس کی تو کہانی ہی الگ تھی۔ ریزارٹ میں وہ تینوں ہی راہوں میں آنکھیں بچھائے اس کے منتظر تھے۔ رات ہو رہی تھی، اندھیرا جیسے جیسے بڑھ رہا تھا، آسمان پر سیاہ کالی گھٹائیں چھا رہی تھی، سخت دھند تھی، کالا سیاہ آسمان تھا، بادلوں کی مرغولے لگ رہا تھا کبھی بھی حلق اور آنکھوں میں اتر جائیں گے۔ یہاں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، ہم اندر چل کر انتظار کرتے ہیں اس کا، کیا خیال ہے کچھ کھا پی لیا جائے؟ تم دو تو نازک سی ہو، ہوا پر بھی جی لوگی، پر میرا یہ ہاتھی سا وجود کھانا چاہ رہا ہے۔ ایدا اور آلیان کے تو ہاتھ پیر گلوز کے باوجود سنتے، پر وہ ایک جگہ آرام سے بیٹھی تھی، لکڑیوں کی آگ میں بھی جیسے تپش ختم ہو گئی تھی۔ دونوں ہی آلیان کی جانب دیکھے، نرم سا مسکرائیں، وہ دونوں کی اداسی ہی دور کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ دونوں جائیں، ڈنر کریں، اور جسم صرف کھانا نہیں، بیوی کی اٹینشن بھی چاہ رہا ہوگا آپ کا، تبھی یہ دکھی ہوئی دہائی اندر سے آئی ہے۔ ایدا کا تو چہرہ سرخ ہوا، پر دلارا نے بنا ہائف ہوتے یہ چھیڑخانی کر دی، اور وہ بھی بنا مسکرائے، جبکہ آلیان کو ایسی دلیری پسند آئی۔ ارے لڑکی، تم تو بالکل باران جیسی ہو گئی ہو۔ آلیان نے دہائی دی تو وہ مزے سے کندھے اچکا گئی۔ یہ باران جیسی مطلب اس کی طرح منہ پھٹ؟ اب جیسے بھی ہوں، اچھی بری قبول کرے، وہ تو سدا سے ایسی ہی رہی تھی، پھر کیسے جھکتی یا شرماتی۔ تم بھی آؤ نا۔ آلیان اس کی فکر چھوڑ نہیں سکتا تھا نا ایدا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ کھا پی لیں دونوں، یہ جگہ ساتھ دیکھے بہت خوبصورت ہے، میری وجہ سے میرے ساتھ مت بند کر رہے، 2 ماہ بعد ملے ہیں، کچھ دل کی باتیں کریں جا کر۔ میں تو کب سے آپ 2 کو پرائیویسی دینے کی کوشش کر رہی ہوں، مجھے دیکھیں بھالو کی طرح پیک ہوں، میرے اس کوٹ نے تھرمل انرجی پیدا کر رکھی ہے، ٹھنڈ گھس کر تو دکھائے میری ہڈیوں میں۔ دلارا کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ دونوں اس کے آس پاس رہنے پر مجبور ہیں، تبھی اس نے اپنی فکر سے دونوں کو ذرا کھلے لفظوں میں آزاد کیا۔ پر ایدا اور علی نے جب اس کی ناک اور رخسار سرخ دیکھے تو اس بہانے باز کی بات سمجھ گئی کہ وہ بس کسی طرح چاہتی ہے اکیلی رہے، بھلے پھر اس کی ٹھنڈ میں کلفی جم جائے۔ ہاں علی، یہ سورج بنی ہوئی ہے، گرم ہو کر تبھی ناک اور گال سرخ ہیں۔ ایدا نے ہفکی سے انڈائریکٹ مخاطب کیا تو دلارا آنکھیں چرا سی گئی، جس پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ پر وہ بلا کی ضدی تھی اور وہ دوست کا خیال رکھ سکتے تھے، پر اسے کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ ہم ڈنر آرڈر کر رہے ہیں، آ جاؤ ہمارے ساتھ کرو۔ نہیں چاہیے ہمیں کوئی پرائیویسی فی الحال۔ شاباش۔ آلیان اس کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہ تھا، جبکہ ایدا بھی معصومانہ خفا ہو کر گئی کہ دلارا کو اب اپنے یہاں بیٹھنے کے موڈ کو بدلنا ہی پڑا۔ وہ دونوں اندر ریزورٹ کی طرف ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بڑھے تو دلارا نے ایک اداس سی اسمائل دی اور اپنی آنکھیں اس گریسفل کپل سے ہٹا کر ریزورٹ کے انٹرس ایریا کی طرف جمائیں۔ وہ شخص دلارا کے سارے صبر و حوصلے کو بری طرح آزما چکا تھا، اب وہ تھک کر ٹوٹنے والی تھی۔ اس کی راتیں پچھلے 2 ماہ سے تاریک تھیں، پر آج اسے امید تھی روشنی نے تاریک ہونے سے روک رکھا تھا، پر ہر گزرتا لمحہ اس روشنی کی چمک کو مان کر رہا تھا۔ آ بھی جاؤ باران، تمہارے انتظار میں میرے سارے آنسو بھی سوکھ گئے، کوئی کسی کو اتنا بھی نہ تڑپائے جتنا تم نے تڑپایا ہے، تم ہوگے بہت سوں کے مسیحا، پر میرے تو نہیں بن رہے ہو۔ وہ سر واپس کاؤچ جیسی نرمی والی کرسی کی بیک سے تھک ہار کر لگا گئی۔ ابھی اس نے نظریں وہیں جما رکھی تھی جب اسے ریزورٹ کے اندر کوئی آدمی دھندلائی سی آنکھوں میں اندر کی طرف آتا نظر آیا۔ جن کپڑوں میں وہ کڈنیپ ہوا اس وقت وہ انہی میں ملبوس تھا، اپنے چام اور گریس کے ہمراہ مکمل سیاہ میں۔ اس کے ساتھ آیا ساز و سامان ساتھ قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اٹھا رکھا تھا، جو اس کے ساتھ یہاں تک اسے چھوڑنے آیا۔ ہمیں بھول مت جائیے گا بچے،
وہ بزرگ آدمی ساتھ چلتے مسکرا کر بولے، جبکہ باران نے کسی خوشنما وجود کو دیکھ کر جان لیوا اسمائل دی۔ باتیں بھول جاتا ہوں پر لوگ یاد رہتے ہیں، اب بے فکر رہیں۔ وہ گہری شرانگیز نظریں کچھ خطرناک سی لگی۔ باران نے ریزورٹ کی بلڈنگ کو نظریں اٹھاتے دیکھا، پھر اس کی نظر لان کی جانب جا ٹھہری۔ دلارا اپنی جگہ سے آنکھیں ملتی اٹھی۔ وہ وہی تھا۔ وہ دونوں اس کے قریب آتے رکے کیونکہ قبیلے کے آدمی نے دلارا کو پہچان لیا۔ اس نے سارا کھانے پینے کا سامان، پھل وغیرہ اور کچھ ملبوساتی آلہ کپڑا، یہ سب چیزیں وہی لان کے میز پر دلارا کے بیگ اور فون کے ساتھ رکھے، اور ان دونوں سے اجازت طلب ہوتا واپسی کے لیے رخصت ہوا تو دلارا نے اسے آواز دے کر روکا۔ اس بیچ باران نے دلارا کا ملائم سا ہاتھ چھو کر اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ لمحہ بھر اپنی اس قبیلے کے آدمی سے کہنے والی بات بھول گئی۔ بڑی مشکل سے اپنی توجہ باران کے ہاتھ کے جان لیوا لمس و دباؤ سے ہٹا پائی۔ وہ قبیلے کا آدمی بھی باران کی دلارا پر جمی گہری بے باک نگاہوں، اس کے ہاتھ میں دبے دلارا کے ہاتھ کو دیکھتے لاج کھاتا نظریں بچاتا ہوا نظر آیا۔ وہ متوجہ ہوا تو دلارا نے باران کے ہاتھ سے بڑے جبر کے سنگ اپنا ہاتھ دھیرے سے چھڑوایا اور جھک کر میز پر رکھے اپنے پرس سے 1000 لیرہ کے 5-6 نوٹ نکالے اور واپس قریب آ کر رکتی باران کے خود پر جمی محبت بھری نظروں کو دیکھتے باران کے سر سے وار کر اس آدمی کی طرف بڑھائے۔ باران نے حیرت سی آنکھوں میں بھری کہ اسے اچھے سے یاد تھا، ایسا اس کے ساتھ کبھی پہلے کسی نے نہیں کیا کہ اس کا صدقہ یوں محبت سے اتارا گیا ہو۔ اس کی یادداشت میں ایسی خوشی تو اپنی ماں سے جڑی ہوئی بھی موجود نہ تھی۔ باران نے پھر سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا تو دلارا ایک بار پھر ڈسٹریکٹ ہوئی کہ آپ کسی مستحق تک پہنچا دیجیے گا، ان تحائف اور اس امانت کا شکریہ کہیے گا قبیلے والوں کو۔ اس بھلے مانس بزرگ آدمی نے مسکرا کر وہ پیسے لیے اور دلارا کے سر پر دستے شفقت رکھتا ہوا باران کی دیوانگی رشک سے ملاحظہ کرتا اس کی پشت تھپکائے واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ اب دلارا کو فرصت ملی وہ باران یلدرم کو آنکھ بھر کر دیکھ پاتی۔ وہ تو یہ رسم بے باکیت سے پہلے ہی نبھا چکا تھا، وہ بھی تو ایسے ہی اپنی ظالم عنبر آنکھوں سے تفصیلاً سا دیکھ رہا تھا۔ یہی تو خوبصورت گرے آنکھیں تھی جسے وہ ہیرا دیکھ کر یاد آئیں۔ خوش آمدید باران یلدرم۔ دلارا نے نظریں چکائیں، پھر ہاتھ بڑھا کر باران کا اپنے ہاتھ کو چھوتے مضبوط ہاتھ باران کے اپنے ہاتھ کو چھوتا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر اوپر اٹھاتے ہونٹوں کے پاس لائے چوما۔ باران جیسے سے پورا پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش میں لگ رہا تھا، پر اسے دلارا کا یوں کرنا سکون پہنچا گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی کہانی میں جو اس کے سب سے نزدیک بستی ہستی ہے وہ یہی ہے۔ کیسی ہو، اس ہاتھ چومنے والی سے ہاتھ پوچھنا جیسے رسم ہی تھی۔ وہ مسکرائی، کچھ لفظوں کی مار تھی ناراضگی میری۔ اس نے حال پوچھا تو نکھر گئے درد سبھی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، ٹھیک ہوں اب۔ وہ اس کا مضبوط ہاتھ پکڑ کر اپنی کمر کی طرف رکھواتی اس کے سینے کے نزدیک ہوئی جیسے وہ اسے سکھا رہی ہو کیسے اتنے وقت بعد ملیں تو جان سے پیاروں کو اپنے دل سے لگاتے ہیں۔ وہ تھوڑا متذبذب ہوا جب ان دو کے چہروں کا فاصلہ مٹا، سانسیں گڈمڈ ہونے لگی۔ میں نے بھی بہت مس کیا تمہیں۔ باران نے اس کے کھلے لمبے بالوں کو دیکھا۔ اس نے باران کا دیا گراس ہاپر پن لگا کر ہیئر سٹائل بنایا تھا۔ ایک اور ذہنی شوق سے وہ دیکھا ہوا لگا۔ اس کے ملائم مہکتے بال ایک ہاتھ سے سہلاتے ہوئے اسی محبت سے دلارا کے چہرے، ہونٹوں اور آنکھوں پر بھٹکتی نظریں پھیرے۔ جواباً کہا تو وہ یوں مسکرائی جیسے اپنا مذاق اڑا گئی ہو۔ مس کرنے والے ایسے انجان کب ہوتے ہیں کہ انہیں محبت کرنی ہی بھول جائے، سکھانی پڑے۔ یہ 3 لفظ اتنے سیریس ہو کر کرائی کی مسکراہٹ ہونٹوں تک زبردستی گھسیٹتے کہو گے تو سکون پہنچے گا مجھے کیا؟
دلارا نے اس کے دائیں گال پر بنے مدھم سے نشان پر انگلی کی لکیر سی پھیرتے اس کے انہی زبردستی کی مسکراہٹ سے بھرے ہونٹوں کے کنارے لائی تو اس طرف سے عنبر آنکھیں چرائی گئی، جیسے کچھ ادھورا پورا کرنے کی خواہش دبائی گئی ہو۔ پر دلارا نے مزید قریب ہو کر اسے آنکھیں چرانے اور چہرہ موڑنے کے لائق ہی نہ چھوڑا۔ پھر کیسے آئے گا سکون تمہیں بتاؤ؟ باران نے دلارا کی ملائم گال اپنی گال سے رب ہوتی محسوس کرے اس کی کمر کی طرف ہاتھ کی گرفت بھی سخت کرتے اسے اپنے سینے سے لا جوڑتے حل مانگا تو دلارا کی دل کی رفتار دفتن بڑھی۔ ایسے ہی تو سکون آنا تھا اسے، آ گیا سہے نصیب۔ وہ اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کو بس میں کر سکتے تھے اور دنیا بھلا سکتے تھے۔ ہائے آ گیا، تمہیں کیا کیا سکھانا پڑے گا مجھے لسٹ بنا دینا۔ تمہارے سامنے سانس لینا بھول گئی، شکوے شکایتیں تو کہیں دور رہ گئی۔ اب بولو کہ تم نے مجھے بہت مس کیا۔ اس کے گلے لگے اس شخص کے ہونے کا خود کو احساس دلائے جب وہیں گلے کا ہار بنے ہی روبرو چہرہ کیے فرمائش کیے بولی تو باران کو لگا اگر وہ یہ کہے گا اس نزدیکی پر تو نزدیکی کے بھاگ بے وقت جاگ جائیں گے اور کچھ ہو جائے گا اگر میں نہ کہہ سکوں یہ۔ باران نے اس کی آنکھوں میں ہلکورتی بے چینی دیکھتے پوچھا تو وہ بھی آنکھوں میں نرماہٹ بھر لائی۔ پہچان نہیں پا رہے ہو مجھے؟ دلارا نے فکر سے پوچھا تو وہ سر جھکا گیا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے وہ اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کو رکھے اس کو ایک اور راحت بہم پہنچا گئی اور پھر سے اس کے گلے لگی جیسے وہ بھلے سے کبھی نہ پہچانے پر یوں اس کے گلے لگنا ہر محرومی پر بھاری تھا۔ باران کے وجود کی ہلاوت ان جان لوگوں سی نہ تھی، وہ اس طرح گلے لگائے ہوئے تھا جیسے سب کچھ یاد ہو، وہ شدید محبت اور تڑپ سے اس کو محسوس کر رہا ہو، پھر بھی دونوں ہی سمجھ رہے تھے سب ویسا ہی ہے جیسا سنا سمجھا گیا۔ تم کانپ رہی ہو۔ باران نے اس کو اپنی بازوؤں میں جکڑتے اس کے جسم کی لرزش محسوس کی تو وہ فوراً خود کو کمپوز کرے باران کے حصار سے نکلی، آنسو بھی سنبھالے، اسے مسکراہٹ کا پردہ بھی دیا۔ کسی کے دل پر بجلی گری اس لڑکی کے ضبط پر، کیا وہ اسے آزما رہا تھا؟ جی جناب، بہت سسپینس ہے اس لاسٹ کے سین میں، تو یہ سسپینس کل کھلے گا دھماکے دار۔ ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں بہت اسپیشل ہونے والی ہے کل کی ایپیسوڈ، دل تھام لیجیے۔ آج کی ایپیسوڈ بھی اسپیشل تھی، یہ سب بھی بتانا ضروری تھا۔ سٹوری جو ہے دھماکہ ہونے والی ہے اگلی ایپیسوڈ میں، اور اگلا ویک جو میں بھی لاسٹ ویک ہو تو بہت دھماکے ہونے والے ہیں، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل بھی انشاءاللہ، اتنی ہی لانگ میں بھی دے سکوں، کوشش تو پوری ہوتی ہے لیکن یہ میں نے کل لکھی تھی اور آج بھی لکھی ہے، اس وجہ سے میں اتنی لانگ لکھ پائی ہوں کیونکہ ایک دن میں اتنی لانگ دینا بہت بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اب کل کا گیپ تو اسی میں ایڈ ہو گیا، بھئی آپ یہ مت سمجھیں کہ کل گیپ تھا، اس کی ایپیسوڈ کا حصہ جو ہے وہ میں نے آج میں ایڈ کر دیا ہے۔ ایک دن میں بمشکل 30 منٹ کی ایپیسوڈ بنا پاتی ہوں اور یہ میں نے آج لگ بھگ 50 منٹ کی دی ہے، تو 20 منٹ کل کے ہو گئے اور 30 منٹ آج کے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اچھا اور پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔